تو حضور نبی اکرم کی شان کا عالم یہ ہے کہ صحابی فرماتے ہیں جس وقت حضور اذا ضاحکا، حضور جس وقت مسکرایا کرتے تھے، سبحان اللہ، یتلالؤ فی الجدر، فرماتے ہیں جس وقت ہمارے آقا و مولا مسکرایا کرتے تھے سرکار کے منہ مبارک سے نور کی کرنیں نکلتی، وہ کرنیں مسجد نبوی کی دیواروں پہ پڑتی، مسجد نبوی کی دیواریں بھی چمکا جایا کرتی تھی۔ یہ حضور کی شان، حضور کے منہ مبارک سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی۔ اور پھر جب بات حسن کی آتی ہے تو پھر صحابی کیا فرماتے ہیں، ایتھے کانے بھی حضور دے مقابلے تے کھڑے ہو گئے، دسو جنہ دے بارے ساڑھے بابیاں لکھے انجس الابواب، جس کی باتیں ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانے دیا گلاں پیشاب نالوں چوکھیاں پلیت نے، وہ حضور کے مقابلے میں جس کی باتیں اتنی پلیت ہیں اس کی خباثت چہرے کی کتنی ہوگی، وہ پھر حضور کا مقابلہ کرنے پہ آ گیا کہ کانے نبی بن بیٹھے، دجال نبی بن بیٹھے۔ یہ تو ہمارے بزرگوں نے حضور کے حسن کی تعریف اتنی کی نا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، فرماتے ہیں جس وقت ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے ہمیں تو ایسے لگتا تھا جیسے چمکتا ہوا قرآن ہے۔ یہ حضور کے حسن کے بارے میں بات کی۔ اور پھر بات اگر حضور کے حسن، تو میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور کے رخسار کا عالم ایسا تھا جب حضور نبی اکرم مسکرایا کرتے یا حضور نبی اکرم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا کرتا تھا تو حضور کے رخسار ایسے لگتے تھے جیسے یاقوتی سرخ موتی حضور کے رخسار مبارک پہ رکھے گئے ہیں۔ ایسے حضور کے رخسار مبارک کا بھی عالم تھا۔ اور پھر حضور نبی اکرم کے بال مبارک کی شان کیا ہے، یہ تو حضرت ابن سیرین، حضرت عبیدہ بن الجراح یہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن الجراح، آج تو میں اتنی بات اگر میں آپ کو فضیلت میں سناؤں نا، بھائی رب تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، پھر اگر اس نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں تو اپنے یار کی زلفوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ زلفوں میں اگر اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں تو زلفوں کی اٹھائی ہیں، پھر یہ نہیں فرمایا والضحیٰ، سونیا تیرے چہرے دی قسم، اور پھر آگے بات بڑھائی، فرمایا واللیل اذا سجا، سونیا جب تیری کالی کالی زلفیں تیرے چہرے پہ چھا جائیں مجھے ان زلفوں کی بھی قسم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زلفوں کی بھی قسم کھائی۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ان زلفوں کے بارے میں، ان میں سے جو ایک بال ہے اس کی شان کتنی ہے۔ حضرت عبیدہ بن الجراح یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر بن الخطاب فرمایا کرتے تھے، سرکار نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہے، امین لہذہ الامہ، فرمایا اس امت کے امین ہے۔ ہر امت کے اندر 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی گزرے، ان کی جتنی امتیں، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، فرمایا میری امت کا امین عبیدہ بن الجراح ہے۔ یہ حضور نے ان کی شان بیان فرمایا۔ پھر حضرت عمر نے بھی گال مکائی، جس وقت حضرت عمر کا وصال ہونے لگا نا تو آپ نے کمیٹی قائم کر دی کہ اب جناب خلافت کے لیے جو ہے نا وہ یہ کمیٹی قائم کی، یہ چند بندے مل کے تو ایک خلافت کے لیے مسلمانوں کا ایک خلیفہ چن لیں۔ اس وقت بھی حضرت عمر کو یاد تھا، حضرت عبیدہ کو اس وقت وصال ہو گیا، حضرت عمر نے اس وقت بھی یاد تھی۔ آپ نے صحابہ دے وچ بیٹھ کے گل کی تھی، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر آج عبیدہ زندہ ہوتے نا تو میں نے بغیر کسی سے پوچھے اس عبیدہ کو اس امت کا خلیفہ بنا دینا تھا، کیونکہ وہ امت کا امین ہے۔ آج سے لوگ صادق امین بن دیا تے جناب دیکھو پاکستان نو کتھے لا دیتا، کی حال اس پاکستان دا کر دیتا، کدی لوگ مدینے دی ریاست دیاں گلاں کر دے، کدی جناب انہوں کچھ بنانے دیاں کوشش دیاں گلاں کر دے، لٹ لٹ کے سارے راج کے ملک کھادا گدو کی طرح۔ اس پر وہ اقبال نے بات کی تھی نا کہ شاہین کا جہاں اب کرگس کا جہاں ہے، اقبال دی گالے میں یہ نا آپ میرے سے ناراض ہو، اقبال کہتا ہے شاہین کا جہاں اب کرگس کا جہاں ہے۔ اقبال کہنا سی اے جڑا پاکستان بنیا نا، جڑا بعد چودے بنیا، یہ ہم نے بنایا ہے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے، تاکہ ہم نے اس کے اندر جو بندے چھوڑے ہیں وہ اس کے محافظ بنے۔ لیکن اب زمانے نے اتنی ہوا بدلی، امیر ہاشمی کہتا ہے کہ بات یہ ہو گئی کہ اب یہ جو شاہینوں کا جہان تھا یہ گدوں کا جہان بن گیا، جیڑا آمدہ انہوں نوچ نوچ کے کھا رہا۔ شاہینوں کا جہاں اب کرگس کا جہاں ہے، اٹھتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہے، مانا کے ستاروں سے آگے ہے جہاں اور، مگر ان شاہینوں میں اب طاقت پرواز کہاں ہے۔ اقبال نے گل کی تھی توحید کی تلوار سے خالی ہے نیا میں، نہ قوت للکار ہے نہ ہاتھ میں تدبیر، ہر داڑھی میں تن کا آیا آنکھ میں شہتیر، مومن کی نگاہوں سے بدلتی نہیں تقدیر۔ امیر ہاشمی گیا نا اقبال سے مجھے بات یاد آ گئی۔ امیر ہاشمی کیونکہ 1930 کے اندر اقبال نے یہ باتیں لکھی، جس وقت وہ کہنے لگا، اقبال یہ بات کی کہ مسلمان کے بارے میں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اقبال دی گل ہے نا جی۔ امیر ہاشمی 2000 دی صدی وچ اقبال دے مزاج تے ٹر گیا، انہیں جا کے دیواراں نال سر ماریا، انہیں کہا اقبال تو یہ گل کر کے گیا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ انہیں دا جواب دیتا امیر ہاشمی نے، اس نے کہا کاری اس کو کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن۔ یہ اس نے بات کی۔ پھر اگلی بات بھی اس نے کی، اس نے کہا اقبال تو یہ گل کی تھی
کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اقبال تم نے یہ بات کی، اس نے کہا اب سن تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ اب اگلی بات جو اس نے کی، اس نے کہا عیاری و مکاری و غداری و ہیجان، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ انہوں نے کہا اقبال ہوں میں اس پاکستان دے بندے نا کی تینوں حال دساں، تو تے کہندا سی نا قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، انہوں نے اتنے جھوٹ ہیا چول پانی ہے، جو کٹھا ہویا وہی رہ گیا، ہن تیرا جیڑا خواباں وچ پاکستان سے وہ بندا سا نظر نہیں آندا۔ تو یہ باتیں ہیں، اصل میں لوگوں نے آج پتہ نہیں کتنے بڑے دعوے کر دیے سیاسی طور پر، لیکن آج وہ پورے نہیں کر سکے۔ آج وہ ہمیں کہتے ہیں جی یہ ہوتا تو ایسے ہو جانا تھا، یہ ہوتا تو ایسے ہو جانا۔ گل یہ کہ بندے دے اندر دم ہم ہونا چاہیے۔ ساڈا بابا کہندا ہوندا سی حضرت عمر عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز راتوں رات جناب جس وقت آپ نے اپنا عہد لیا سی تو رات کو گئے تھے تو صبح تک اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ گل تو جنا اپنی گل تے کھڑا رہنا چاہیے، بس بات اتنی ہے۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عبیدہ بن الجراح کے بارے میں فرمایا یہ امین ہے اس امت کے۔ وہ حضرت عبیدہ بن الجراح حضور کے بال مبارک کی بات کی، آپ کے پاس حضور کا ایک بال مبارک موجود تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں یہ امت کے امین ہے، اگر یہ حضرت عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو اس امت کا خلیفہ بنا دیتا، مگر وہ دنیا سے چلے گئے۔ اتنی شان والے عبیدہ بن الجراح، ان کے پاس ایک بال دیکھا ابن سیرین نے، یہ خیر التابعین میں سے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ان میں سب سے افضل مقام رکھنے والوں میں ابن سیرین ہے، اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں۔ یہ حضرت ابن سیرین انہوں نے مول پایا حضور دے بال مبارک دا۔ جب حضرت عبیدہ بن الجراح کے پاس حضور کا ایک بال دیکھا نا، یہ بات حضور کے حسن سے شروع ہوئی، پھر بال تک پہنچی، فرمایا یہ حضور کا بال ہے۔ حضرت عبیدہ بن الجراح کے پاس جب دیکھا تو دیکھ کر کے فرمانے لگے ان تکون اندی شارۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا، فرمایا یہ جو بال مبارک ہے اگر یہ مجھے مل جائے تو فرمایا یہ حضور کا ایک بال مبارک مجھے پوری دنیا سے مہنگا بھی ہے، پوری دنیا سے پیارا بھی ہے۔ بات مول ڈالیا حضور کے، پوری دنیا مل کے بھی حضور کے ایک بال مبارک کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اتنے شہداء چلے گئے، میں کہتا ہوں حضور کی عزت کے لیے پورا پاکستان بھی قربان ہو جائے تو کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ ہمیں حضور کی عزت اور آبرو کی بات کرنی ہے۔ یہ پاکستان کیا پوری دنیا حضور کے نور سے بنی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نہیں فرمایا، عرض کی حضور سے پوچھ لیا، عرض کی تھی حضور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ فرمایا سرکار نبی اکرم نے فرمایا جابر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے، پھر اس نور سے اللہ نے پورے جہان کو بنایا ہے۔ تو بات تو اتنی ہے، سب کچھ حضور کی وجہ سے بنا ہے اور حضور سے ہی بنا ہے، تو جو کچھ بھی ہے حضور کی وجہ سے ہے، بس اس لیے ہم نے حضور سے ہی پیار کرنا ہے۔ اس پیار کی حد بھی کوئی نہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سونا بھی کوئی نہیں۔ ایتھے تے جنہیں ایک باری ویکھیا نا تو صدیاں تک جناب فدائی رہا۔ پھر میرے علی شاہ صاحب نہیں ویکھیا جی، دیکھیا خواب وچ ہی تے پر پھر جناب ساری زندگی اوکھا نہیں کھلیاں، پھر حضور دے دیدار دی امید تاک دے وچ رہیاں۔ یہ حضور کو دیکھ لینے کی بشارت ہے۔ حضرت عبداللہ صحابی تھے نا، دور سے آئے، جب آتے ہوئے دیکھا حضور نبی اکرم کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے فرمانے لگے یہ نبی کا اتنا سونا چہرہ میں نے تو جہان میں ایسا سونا دیکھا ہی کوئی نہیں۔ ایسی ہے حضور کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک نظر پڑ جاتی تو لوگ حضور کے دیداور بن جاتے، حضور کے محبت کرنے لگ پڑتے حضور سے۔ وہ تو حضرت جبریل امین ہے نا، ان سے کسی نے پوچھ لیا، حضرت جبریل امین وہ فرماتے ہیں آگے حضور نبی اکرم کی بارگاہ میں عرض کیا، فرمایا حضور جی قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد۔ یہ تو بندہ گل کرے جنہیں پوری دنیا ویکھی ہوئے تو وہ ویکھے یار بڑا سونا بندہ ہے جا نہیں ویکھیا۔ ایک تے گل ہو گئی اودی تے جنہیں سدرۃ المنتہا تک تھلوں لے کے اتنے تک ہر شے ویکھی ہوئے، پھر ہر جہان ویکھیا ہوئے، پھر ہر دور ویکھیا ہوئے، ہر بندے نو ویکھیا ہوئے، پھر وہ گل کرے تو دی گل منی بھی جا سکتی ہے۔ یہ باتیں دیکھ کے حضرت جبریل امین نے فرمایا قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد۔ فرمایا حضور جی میں نے رب کی ساری کائنات دیکھی ہے، رب کی ساری کائنات میں محمد جیسا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب